لكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحقق بالله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. صدق الله المولانا العلي العظيم. صلوات. محمد وآل محمد صلوات. ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی ہر
تم اپنے گھر میں عزا خان جب سجاؤ گے جزا رسول سے اس کی ضرور پاؤ گے خدا بھی راضی رہے گا علی بھی اور میں بھی غم اپنا بھول کے عاشور جب مناؤ گے تمہارے دل کے ہر ایک زخم کی دوا دوں گی میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی عجیب حال سے آؤں گی میں سرے محشر کہ لاؤں گی میں وہاں گود میں حسین کا سر میں لاؤں گی میرے عباس کے کٹے ہوئے ہاتھ تو ساتھ لاشِ اصغر بھی اور حسن کا جگر خدا سے بابا کی امت کو بخشوا دوں گی میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی بوقت عصر گلوئے حسین کٹتا تھا بسر کے گرد پھری روح فاطمہ زہرا ندائے فاطمہ آتی تھی ہوا ویلا کہ چکی پیس کے میں نے حسین کو پالا کرو نہ قتل سے میں تمہیں دعا دوں گی میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی میری سکینہ و زینب کی سب کنیز سنے وصیت ایک میری ہے یہ دھیان میں رکھیں کبھی جو ذکر ہو زینب کی بے ردائی کا تو ایک لمحہ بھی خود کو وہ بے ردا نہ کرے میں تم کو بیٹیاں زینب سی باحیا دوں گی میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی خوشنود امام زمانہ بلند ترین صلوات
پا فرض حج آیا ہے مسلمانوں پا فرض حج آیا ہے طواف کعبہ ایک سر حرم کے گرد پھر کر ڈھونڈتے ہیں حرم کے کر ڈھونڈتے ہیں بتوں کا توڑنے والا کہاں ہے مسلمانوں پا نعرہ صلوات۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ گاڑیاں کچھ غلط پارک ہوئی ہوئی ہیں، تو جن صاحب کی ہیں وہ اس کو صحیح جگہ پارک کر لیں۔ ABQ 506 AFA 381 BKQ 740 BBW 116 BWH 884 BZG 473 ABN 342 پر محمد و آل محمد نعرہ صلوات۔ عالی نسب و نیک سیر والا جا ہیں جن کی شجاعت کے ملائک بھی گواہ شبیر اور ایک فاسق دین کی بیعت شبیر اور ایک فاسق دین کی بیعت لا حول ولا قوت الا باللہ عالی نسب و نیک سیر فاتح۔ Oh
گھر سے جب بغیر سفر سید عالم نکلے، سر جھکائے ہوئے بادیدہ پرنم نکلے، خیش و فرزند پر باندھ کے باغم نکلے، رو کے فرمایا کہ اس شہر سے اب غم نکلے، رات سے گریہ زہرا کی صدا آتی ہے، دیکھیں قسمت غم کس دشت میں لے جاتی ہے، رخ کیا شہن سوئے قبر شہنشاہ انام، بغیر تسلیم جھکے متصل باب سلام، اذن پا کر جو گئے قبر کے نزدیک امام، عرض کیا یا ہے آجا آخری رخصت کو غلام، یہ مکان ہم سے اب اے شاہ زمن چھٹتا ہے، آج حضرت کے نوازے سے وطن چھٹتا ہے، چین سے سب ہیں گھروں میں مجھے ملتا نہیں چین، سخت آفت میں ہے ابواب کا یہ نور العین، ٹکڑے دل ہوتا ہے جب رو کے غرم کرتے ہیں بین، ننھے بچوں کو بھلا لے کے کدھر جائے حسین، ننھے بچوں کو بھلا لے کے کدھر جائے حسین، شہر میں چین نہ جنگل میں امان ملتے ہیں، دیکھیے قبر مسافر کو کہاں ملتے ہیں، یہ وہ دن ہیں کہ پرندے بھی نہیں چھوڑتے گھر، مجھ کو درپیش ہے ان روزوں میں آفت کا سفر، ساتھ بچوں کا غیبات چاہے جنوں بشر، ہے کہیں قتل کا سامان کہیں لٹ جانے کا ڈر، تنگ جینے سے ہوں پاس اپنے بلا لو نانا، اپنی تربت میں نواسے کو چھپا لو نانا، یہ بیاں کر کے جو تعویذ سے لپٹے سرور، یوں غلی قبر کے تھرائی زریغ انور، آئی تربت سے یہ آواز حبیب داور، تیری قربت کے میں صدقے میرے مظلوم بے سر، کوئی سمجھا نہ میرے گود کا پالا
یہ دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چین، آئی تھی شب کو میرے پاس یہ کرتے ہوئے بین، گھر میرا لوٹتا ہے فریاد رسول ثقلین، صبح کو اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے حسین، کہنے آئی ہوں کہ منہ قبر سے موڑوں گے میں، اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گے میں، گھر سے جب بغیر سفر سید عالم نکلے۔ دفعہ مل کر اور بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے محمد آل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا على علائہ وعظمتہ، ثم الصلاة والسلام على عبده وامين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. ایام عزا کی آمد ہے، اور ابھی تک جیسا کہ میں نے سوال کیا تو چاند نظر نہیں آیا ہے۔ اب یہاں پر دو طریقے سے آج گفتگو ہو سکتی ہے کہ ہم کل انشاءاللہ تعالیٰ اپنے موضوع میں داخل ہوں کہ جو آپ حضرات کے علم میں ہے کہ قرآن مجید اور رفعت ذکر، ایک تو یہ طریقہ ہے، اور دوسرا آج کی گفتگو کا موضوع کچھ اس طرح سے رکھا جائے کہ ہم جب ایام اعظم میں داخل ہوں تو قرآن مجید، احادیث اور معصومین کی کلمات کی روشنی میں کہ ہم کس ہستی کی یاد منانے جا رہے ہیں، جب تک سید الشہداء کی تصویر ہمارے ذہنوں میں واضح نہیں ہوگی، ہم اس طرح سے کما حق ہو کہ جس طرح سے ہمیں عزاداری کرنی چاہیے، ہم عزاداری نہیں منا پائیں گے۔ آپ حضرات یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا بچپنے سے ہم عزاداری کر رہے ہیں، لڑکپن کا دور آ گیا، اور کوئی کہہ سکتا ہے کہ لڑکپن سے عزاداری کر رہے ہیں، ادھیڑ عمر کا دور آ گیا، جوانی سے عزاداری کر رہے ہیں، بوڑھے ہو گئے، تو مولانا اب کون سی نئی بات ہوگی؟ دیکھیے، فذکر ان ذکر تنفع المؤمنین، بار بار یاد دلاؤ، بار بار یاد دلاؤ، قرآن مجید فرما رہا ہے، کیونکہ بار بار یاد دلانا ہی مومنین کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور امام معصوم نہیں کر سکتا، لہٰذا ہر سال بار بار گفتگو ہو قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، کہ ہو سکتا ہے پچھلے سال کوئی آپ کے ذہن سے بات محو ہو گئی ہو، آپ کسی بات کو یاد نہ رکھ پائے ہوں، اس سال وہ بات بیان کی جائے اور آپ معرفت کے ایک اور درجے پر سفر کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں۔
دوسری بات یہ کہ نوجوان بچے ہیں جو پچھلے سال 5 برس کے تھے اب 6 برس کے ہیں، 6 سال والے 7 برس کے ہیں، اور 7 برس والے 8 سال کے ہو چکے ہیں. اسی طرح سے آپ حساب لگائیے، یعنی بہت سے بچے شعور کی ذرا مزید اعلیٰ تر اور اونچی منزل پر آ چکے ہیں. تو پچھلے سال شاید بہت سی باتیں ان کے ذہنوں میں وہ نہیں سمجھ پائے ہوں، اس سال اگر ذکر کیا جائے تو وہ سمجھیں گے. لہٰذا بار بار، اور یہ بھی ایک آپ لوگ اپنے آپ کو مبارکباد بھی دیجئے، اپنے والدین کے لیے دعا بھی کیجئے، پرانے مرحوم ذاکرین خطبہ جن کو آپ نے سنا ان کے لیے بھی دعا کیجئے، اور سجدہ شکر بجا لائیے کہ وہی ذکر ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، یا قرآن ہے یا حدیثیں ہیں یا مقاتل ہے، وہی شہادت کے واقعات ہیں، لیکن گویا کہ آپ لپک کر آتے ہیں، کھچے چلے آتے ہیں امام باڑوں کی طرف. یہ ایک ایمان کی علامت ہے، ایمان کی رمق ہے. لہٰذا ہم کل باقاعدہ تفصیلی لحاظ سے اپنے موضوع میں داخل ہوں گے کہ قرآن مجید اور رفعت ذکر. لیکن آپ حضرات آئے ہیں تو میں اس کا ان الفاظ کی تشریح آپ کے سامنے کر دوں کہ کل جب آپ تشریف لائیں انشاءاللہ تو آپ کے ذہنوں میں ہو کہ کس طرح سے یہ موضوع اور کس طرح سے بات آگے بڑھے گی. تو پہلا اس موضوع کا حصہ ہے قرآن مجید، دوسرا ہے اور رفعت ذکر. تو لہٰذا تمام ان چیزوں کی گفتگو جو قرآن مجید نے کی ہے ہم ان کا ذکر نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان بنیادی چیزوں کا ذکر بتائیں گے کر کے، اور یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا میں آپ کو کہ جن جن چیزوں کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، قرآن مجید کی نگاہ میں، خدا کی نگاہ میں، خدا کی نظر میں ان چیزوں کی حیثیت کیا ہے اور خدا نے کیوں ان چیزوں کا ذکر کیا ہے. لہٰذا رفعت ذکر یعنی ذکر کی بلندی. کیا مطلب ذکر کی بلندی؟ ایک دفعہ ذکر ہے جو بالکل نچلی سطح پر ہے، اس کا اسی زمین سے تعلق ہے، لیکن ایک دفعہ کبھی آپ ذکر کرتے ہیں اس کا تعلق اس زمین سے نہیں ہوتا، اس دنیا سے نہیں ہوتا، اس ذکر کا اثر نظر آتا ہے عالم غیب میں. تو یہ ذکر جب انسان کرتا ہے تو زمین سے لے کر آسمان تک اور آسمان سے لے کر عرش تک اور عرش سے لے کر سدرۃ المنتہا تک یہ اذکار قرآن کریم نے جو بتائے ہیں تو کس طرح سے، اور یہ جو اذکار اور ذکر اگر قرآن کریم نے بتائے ہیں تو ان کی شرائط کیا ہیں، کس طرح سے ذکر کیا جائے، اور قرآن مجید نے یہ ذکر ہم کو کیوں بتایا. یہ ہوگا رفعت ذکر یعنی ذکر کی بلندی. لیکن آج جو اور پھر آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ انعام کی 115ویں آیت ہے کہ قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون. کل اس آیت پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے، لیکن اس وقت جو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں اپنے موضوع کی آیت پڑھی، خداوند تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ان سے کہو کہ حبیب ان سے جا کر کہہ دو کہ اللہ، اور اس کے بعد چھوڑ دو ان کو یہ اپنے بے سروپا فضول بیکار کاموں میں کھیل تماشے میں مصروف رہیں. یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تم ان کے ساتھ گفتگو کرو ان کی سمجھ میں نہ آئے تو خدا کا ذکر کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کا ذکر کرو. ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون. ذرہم چھوڑ دو، فی خوضہم، خوض کا معنی یہ ہے کہ آپ کسی بے سروپا فضول بیکار کام میں انسان مشغول ہو جائے اور ایسا مشغول ہو کہ اسی کا ہو کر رہ جائے. تو خدا فرما رہا ہے ان سے کہو کہ اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، اور اس کے بعد ان کو ان کے کھیل تماشوں میں چھوڑ دو، کھیل تماشا کرتے رہیں. تم نے اپنا ذکر کا حق ادا کر دیا، اللہ کیا کر. یہ ہے ہماری آیت کہ جو سرنامہ کلام میں پڑھی گئی اور جو ہمارے موضوع کے ساتھ ساتھ چلے گی. لہٰذا ہمیں اسی آیت کو سامنے رکھ کر ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. لیکن کیونکہ کل سے ظاہر سی بات ہے مجلس ہوگی استقبال محرم کی، اور پرسوں پیر کے دن سوموار کے دن انشاءاللہ تعالیٰ کے پہلی محرم ہوگی اور آپ سب عزاداری میں مشغول رہیں گے انشاءاللہ ہم سب ساتھ. تو یہاں پر اب یہ دیکھنا ہوگا کہ عزاداری جو ہم کرنے جا رہے ہیں کس ہستی کی ہے، کس انسان کی ہے، کس شخص کی ہے، اور اس کی عزاداری کا طریقہ کیا ہے اور وجہ کیا ہے کہ ابھی تک عزاداری ہو رہی ہے. بچے مجھے بیٹھے ہوئے دکھ رہے ہیں. سوال یہ کیا جاتا ہے کہ 1400 برس پہلے واقعہ ہو گیا تو آپ اب تک اس پر کیوں رو رہے ہیں؟ اور میں نے ہمیشہ یہاں پر بھی کہا کہ سوال کو ادھر سے مت کیجئے، سوال کو ادھر سے کیجئے کہ اس واقعے کی اہمیت کیا ہے جو آپ ابھی تک رو رہے ہیں. دیکھیے ایک دفعہ ایک شخص ایسا ہوتا ہے کہ جس کو دنیا کا کچھ پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، فضل نہیں ہے، مطالعہ نہیں ہے، لیکن جب انسان آ کر دیکھتا ہے کہ گریہ جو امام حسین پر ہوتا ہے
اس میں وہ بھی شامل ہے جو بیچارہ کم پڑھا لکھا ہے، وہ بھی شامل ہے کہ جو پڑھا لکھا ہے، فلسفی بھی شامل ہے، عارف بھی شامل ہے، درویش بھی، فقی بھی، مفسر بھی، محدث بھی، مسلمان بھی، غیر مسلم بھی۔ دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں واقعات ہوئے، کسی واقعے کو اس طرح سے نہیں منایا جاتا جس طرح سے سید الشہداء کے واقعے کو منایا جاتا ہے۔ لہٰذا سوال وہاں سے کرنا ہے ہی سرے سے غلط کہ 1400 برس پہلے کے واقعے پر آپ اب تک کیوں رو رہے ہیں۔ آپ یوں کہیے کہ کیا اہمیت ہے اس واقعے میں، کیا طاقت ہے کہ جو آج 1400 برس کے بعد ہر طبقے، ہر نسل اور ہر رنگ کا، ہر مذہب کا اس سے تعلق رکھنے والا انسان اس واقعے کو یاد کر کے رو رہا ہے۔ سوال ادھر سے کیا جائے اور ہر شخص اپنے مطابق جواب دے گا۔ لیکن جیسا کہ رسول خدا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ معروف جملہ ہے ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا۔ صاحبان ایمان کے دلوں میں مولا حسین کے قتل کی وجہ سے ایک حرارت ہے کہ جو کبھی ٹھنڈی نہیں پڑے گی۔ دو ضمانتیں لے رہے ہیں رسول خدا یہاں پر کہ صاحبان ایمان کے دلوں میں جو جذبہ ہے امام حسین کا وہ ہے حرارت والا، اور جتنی زیادہ حرارت ہوگی آپ کے دل میں مولا حسین کے غم کو منانے کی، آپ کے ایمان کی بھی گواہی ہے۔ اور اس کے بعد رسول خدا فرما رہے ہیں کہ لن تبرد ابدا، یہ کبھی ٹھنڈی نہیں پڑے گی۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ سید الشہداء کے قتل کے بعد جو لوگوں کے دلوں میں محبت آئی ہے وہ براہ راست پروردگار عالم کے ارادے سے ہے، منشا سے ہے، مرضی سے ہے۔ اگر خدا کا ارادہ نہ ہوتا تو رسول خدا اس طرح سے نہ فرماتے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ حرارت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ مولانا محرم گزر گیا، بیٹھے بیٹھے مولا کا خیال آتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں، برداشت نہیں ہوتا، غم سید الشہداء کا ماتم کریں دل چاہتا ہے، کریں تو کیا کریں سمجھ میں نہیں آتا۔ یہی بات ہے جو رسول خدا سمجھانا چاہ رہے کہ لن تبرد ابدا، کبھی ٹھنڈی نہیں پڑے گی۔ جتنی جتنی اس آگ میں حرارت میں شدت آ رہی ہے سمجھو تمہارے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لہٰذا اب ہم داخل ہو رہے ہیں قرآن اور حدیث کے مطابق۔ مولانا بچے پڑھے لکھے ماشاءاللہ سے ہیں، بچے یہ کہیں گے کہ مولانا یہ بات آپ نے کہاں سے کہہ دی؟ نہیں، قرآن اور حدیث کے مطابق۔ مجھے ظاہر سی بات ہے میں سائنس، فزکس، کیمسٹری کے مطابق بات نہیں کر رہا، ہسٹری کے مطابق بات نہیں کر رہا، میں کسی اور علم کے مطابق بات نہیں کروں گا، قرآن اور حدیث کے مطابق۔ قرآن اور حدیث کو آپ اگر سامنے رکھیں تو دنیا کا پہلا اور آخری واقعہ ہے کہ اس جیسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ اس واقعے کو اس چیز کے ذریعے مت تولیے کہ کیا واقعات کس طرح سے ہوئے، یہ مظالم ہیں۔ اگر کہیں پر اس طرح کے ظلم کبھی اور ہو گئے تاریخ میں اور آپ کی اولاد، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی آ کر کہے جو اسکول میں پڑھ رہی ہے کسی یونیورسٹی میں کہ آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پر ایک ششماہ مارا گیا اور دیکھیے وہاں 50 ششماہے مارے گئے، اگر آپ جواب نہ دے سکیں اس کا مطلب ہے کہ زاویہ مطالعہ حسین ابن علی کا غلط ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ صاحب کیا شان ہے امام رضا کے حرم کی، کیا صحن ہے، اونچے اونچے دروازے ہیں، اور بقی میں جاتے ہیں صاحب تو چپلیں پہن کے سامنے کھڑے ہوتے کیونکہ یہاں پر زری نہیں ہے۔ مومنین کا مزاج سونے چاندی کو دیکھ کر مروب ہوتا ہے، انتصاب رسول خدا کو دیکھ کر مروب نہیں ہوتا۔ اگر نسبت رسول خدا پیش نظر ہوتی تو بدن لرز جاتا۔ 4 امام ہیں، مادر امیر المومنین ہے بقی میں، خوب توجہ کیجئے گا اس بات کو۔ لہذا چیزوں کو اگر آپ سمجھیے تو قرآن اور حدیث کے ذریعے سمجھیے، رسول خدا نے کس چیز کو کس طرح سے اہمیت ہی سمجھیے۔ 10 بچے پیدا ہوئے 30 عام الفیل کو مکے میں، دیوار کعبہ کسی کے لیے نہیں پھٹی۔ لہٰذا آپ سمجھیے کہ عالم غیب سے عالم ظاہر میں کیا ہوا، خوب توجہ کیجئے اس بات کے اوپر۔ تو آپ کو سمجھنا پڑے گا سید الشہداء کی منزلت کو کس کے ذریعے؟ روایات کے ذریعے، احادیث کے ذریعے۔ اب آئیے میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ کامل الزیارات کتاب لکھی گئی ہے، کس کے اوپر؟ زیارات کے اوپر۔ رسول خدا کی زیارات سے لے کر اور وہاں پر علماء کی قبر پر جب آپ جائیے تو کیا کیجئے، امام زادوں کے پاس جائیے تو کیا کیجئے۔ یہ زیارت کی کتاب لکھی گئی کب؟ 1200-1300 سال پہلے تقریباً۔ اس کے 108 باب ہیں، کتنے؟ 108 چیپٹرز ہیں۔ ان 108 چیپٹر میں 70 سے زیادہ چیپٹر صرف اور صرف امام حسین سے متعلق ہیں، اور امام حسین کی زیارت سے متعلق نہیں ہے، امام حسین کی زیارت سے متعلق ہیں۔
قبر مطہر کی جو طہارت ہے وہ کہاں تک ہے، یہ کسی کے بارے میں گفتگو نہیں کی گئی ہے سوائے سید الشہداء کے. کہاں تک قصر نماز پڑھ سکتے ہو، کہاں پر 4 رکعت پوری نماز پڑھ سکتے ہو. 11.5 میٹر کا جو آج کے مراجع فرماتے ہیں یہ کہاں سے کہاں تک ہے. جب امام حسین کی زیارت کے لیے جاؤ گے تو ایک قدم پہ کتنے عمروں کا ثواب ہے، کتنے حج کا. رک جائیے یہیں پر رک جائیے. جب حج کا ثواب دے دیا تو عمرے کی کیا ضرورت ہے. آپ سید الشہداء کی شخصیت کو سمجھیے کتابوں کے ذریعے جو اولاد سید الشہداء نے بیان فرمائی ہیں. قدم اٹھاتے ہوئے جا رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں، کتنے حج کا ثواب ملے گا. 1000 حج، 70 حج، 100 حج. عمرے کا بھی اتنا. جب حج کا ہو گیا تو عمرے کا کیوں. عالم عبادت میں جتنی عبادتیں آپ کرتے ہیں ان سب کو لا کر سمو دیا گیا ہے، داخل کر دیا گیا ہے، رکھ دیا گیا ہے سید الشہداء سے انتساب میں. کوئی عبادت ایسی نہیں ہے کہ جو آپ سید الشہداء سے تعلق کے بعد انجام دیں اور عالم غیب میں اس عبادت کا ذکر نہ ہو. کوئی شخص اگر زیارت سید الشہداء کر کے نکل رہا ہے 10 محرم کو عاشور کے دن، ظاہر سید الشہداء ہے، نکل رہا ہے زیارت کر کے. ایک شخص زیارت کے ارادے سے جا رہا ہے حرم میں، کس کو پانی پلائیں گے آپ زیادہ ثواب ہے، جو نکل رہا ہے زیارت کر کے یا جو جا رہا ہے زیارت کرنے. مولانا واضح ہے، جو نکل رہا ہے اس کو پلائیں گے. یہ زیارت کر کے آ رہا ہے، یہ تو ابھی زیارت کی نہیں ہے اس نے. روایت کہتی ہے زائر حسین دونوں ہیں، دونوں کو عاشور کے دن پانی پلاؤ گے ثواب ایسا ہے کہ تم نے حسین ابن علی کے لشکر کو روز عاشور 61 ہجری میں پانی پلایا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کچھ نہیں ہے سرکار. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئیے احادیث کی طرف. استقبال محرم کے لیے جب آتے ہیں، 10 دنوں کے استقبال کے لیے جب آپ آتے ہیں تو اخبارات پڑھنا چھوڑ دیجئے. امام حسین ایڈیشن نکلا، چھوڑ دیجئے اس کو. صاحب وہاں پر یہ آ رہا ہے، وہاں سے یہ پروگرام آ رہا ہے. آئیے 6 اور 5 امام کو دیکھیے، جناب سیدہ کو دیکھیے کہ اپنے دل بند اور جگر گوشے کے لیے کس طرح سے آپ لوگوں کو متوجہ کروایا ہے. یہ بیٹا جب قصہ میں جانے کے لیے داخل ہو رہا ہے نا، سید الشہداء گھر میں آئے، مادر گرامی سلام علیک یا امہ وعلیک السلام، اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأن رائحۃ جدی وابی رسول اللہ. میرے نانا کی، بابا کی خوشبو آ رہی ہے آپ کے پاس سے. سلام کیا تو مادر گرامی نے کیا جواب دیا؟ وعلیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی. نام پتہ ہے، فرمایا اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے میوہ دل، یعنی جگر اور دل کا جو پھل ہے جناب سیدہ کے، وہ امام حسین ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک امام حسین ہے. اس کا مطلب ہے کس سطح پر ہے وجود امام حسین. سیدہ سے پوچھیں گی سیدہ آپ روزہ رکھتی ہیں؟ جی روزہ رکھتے ہیں ہم. سکون ملتا ہے؟ ہر عبادت کر کے سکون ملتا ہے. قرآن پڑھتی ہیں؟ بالکل سکون ملتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے. تمام عبادتوں کے بعد سکون ملتا ہے؟ جی ملتا ہے. ان تمام عبادتوں کو جن کو سیدہ انجام دے اور سیدہ کے دل کو سکون ملے، حسین ابن علی کے چہرے کو دیکھ کر سکون ملتا ہے. آپ سمجھیے امام حسین کو جناب سیدہ کے ذریعے، آپ سمجھیے امام حسین کو امام مجتبیٰ کے ذریعے، آپ امیر المومنین کے ذریعے، جن کا نام رکھنے کے سلسلے میں خداوند تبارک و تعالی، آپ اس ہستی کی بات کر رہے ہیں جس کی مادر گرامی کا نکاح کا اختیار کائنات کے عالم وجود کے طاقتور ترین انسان رسول خدا کو نہ تھا. جبریل نے آ کر کہا کہ زوج النور من النور. جتنے باپ بیٹھے ہیں، لڑکیاں ہیں ان کی، آپ سب کو اختیار ہے. آپ کا مرجع تکلیف بھی کچھ نہیں کر سکتا، حکم نہیں لگا سکتا آپ پر کہ اس سے شادی کرو. حیثیت نہیں ہے مرجع تکلیف کی کچھ آپ کی لڑکی کی شادی کے سلسلے میں. رسول خدا فرما رہا ہے ہر باپ کو اختیار ہے اپنی بیٹی کے سلسلے میں، تم کو نہیں ہے. وہ جس کا کائنات پر اختیار نہیں. زوج نورا من النور، یہ نہیں فرمایا علی کا بیاہ کرو. فاطمہ سے کہا نور کا نور سے عقد کرو. کہا کس نور کا کس نور سے؟ کہا سیدہ کا. کہا دیکھو 4تھے آسمان پر فرشتہ ہے، اس نے خطبہ پڑھ دیا ہے. ہم نے صدقے کے طور پر جنت میں در و یاقوت و جواہر کو نثار کر دیا ہے. دنیا میں تم نکاح پڑھو اور اس کے بعد واقعات تمام کے تمام. تو یہ ایک تو یہ چیز. دوسری بات جب ولادت ہوئی ان دونوں شہزادوں کی تو نام کا اختیار، کیا نام رکھیں گے؟ یا ابا الحسن. کا رسول خدا موجود ہیں،
मैं कैसे नाम रखूं? कहा या रसूल अल्लाह वही आई, क्या नाम रखा? कहा हारून के 2 बेटे थे। अब मैं अपने जुमले भी आप इसमें दाखिल कर रहा हूं, तुमको मुझसे वही निस्बत है जो हारून को मूसा से थी। लिहाजा जो हारून के बेटों का नाम था इब्रानी में, हेब्रू लैंग्वेज में, वो मैं अरबी में करूंगा हसन और हुसैन। पहले इमाम हसन का नाम हसन रखा रसूल खुदा ने, और उसके बाद हुसैन रखा शुबैर के नाम पर, हसन रखा शब्बर के नाम पर। तो आप तमाम की तमाम चीज़ों को देखिए, नफसानी ख्वाहिशात हों, सैयद शुहदा की आज़ादारी के सिलसिले में जितनी भी चीज़ें हैं, उन तमाम की तमाम चीज़ों को आइम्मा मासूमीन ने जिक्र किया है। और ये नहीं सैयद शुहदा का जिक्र किया है, हरम का जिक्र किया है, कब्र का जिक्र किया है, और ये नहीं सिर्फ हरम और कब्र मुतहर का जिक्र किया हो, बल्कि जिक्र किया है सैयद शुहदा के ज़ायरीन का छठे इमाम ने। और वो मुनाजात जाकर पढ़िएगा कि किस तरह छठे इमाम ने जिक्र किया है। ये जो मैंने आपको बातें बताई, इसको जरा मैं आयत कुरान के जरिए आपके सामने पेश कर दूं कि 2 आयतें हैं कुरान मजीद में, रब्बे ज़िदनी इल्मा, परवरदिगार मेरे वजूद को इल्म के साथ फैला। दूसरी आयत कुरान मजीद में फलयंजुरुल इंसानु इला ताअमिह, कि इंसान को चाहिए कि वो अपने खाने की तरफ देखे, इंसान को चाहिए कि वो अपने खाने की तरफ देखे। इमाम मुश्तबा फरमाते हैं इस हदीस के ज़ैल में, फलयंजुरुल इंसानु इला इल्मिही अम्मन याखुज़ुहु, इंसान को चाहिए कि वो अपने इल्म को देखे कि इस इल्म को कहाँ से हासिल कर रहा है। आपके मासूमीन ने, मेरे मासूमीन ने इल्म को तशबीह दी है, एक सिमिलरिटी करार दी है, मुशाबहत दी है खाने से। अच्छा खाना खाओगे जिस्म की नशोनुमा अच्छी होगी, बुरा खाना खाओगे जिसमें बीमारियां आएंगी। अच्छा इल्म लोगे रूह को सुकून मिलेगा, दिमाग के अंदर रोशनी पैदा होगी। गलत इल्म लोगे रूह बीमार होगी, घबराहट होगी, इस्तिराब होगा, परेशानी होगी, सुकून के मरहले पर नहीं आ सकोगे। लिहाजा इल्म कहाँ से हासिल किया जाए? उस मकाम से कि वो दोनों शख्स आ रहे थे, 5वें इमाम का ज़माना है और मदीने में 2 लोग रहते थे। देखा इमाम ने 5वें का शर्क़ा व गर्रबा, मशरिक़ में जाओ या मगरिब में, लन तजिदा इल्मन सहीहा इल्ला मा खरजा मिन इंदिना, सही इल्म तुम पा नहीं सकते। कब मिलेगा सही इल्म तुम्हें? कि जो इस घर से खारिज हो, अपने दरवाजे की तरफ इशारा किया। इस बात को अपने साथ तय कीजिए। जो आप अपनी रूहों में एक झगड़े के साथ है ना, झगड़ रहा इंसान, उन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, उसने क्या कहा, हिस्टोरियंस ने क्या कहा, शेक्सपियर ने कुछ कहा इमाम हुसैन के बारे में, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने क्या कहा। अरे मियाँ, जिनके कदमों की धूल का मुकाबला नहीं है, आप आइए छठे इमाम ने क्या कहा, जनाब सैयदा ने क्या कहा। लिहाजा इल्म को ये देखिए उनके लिए है जो उनके जरिए समझे, और जो उनके जरिए समझे उनको उनके जरिए समझने दीजिए। आप मरकूज रहिए, फोकस, जूम कीजिए किसके ऊपर? अक़वाल अहले बैत के ऊपर, इमाम हुसैन को समझने के लिए। लिहाजा ये जो बात मैंने आपके सामने की, और अगली हदीस पढ़ूं और उसके बाद मैं आता हूं हदीसों की तरफ कि जो सैयद शुहदा के सिलसिले में है। 5 इमाम मुश्तबा से भी ये हदीस है और हज़रत ईसा का भी ये जुमला मिलता है। फरमाया इमाम हसन मुश्तबा ने, अजिब तो लिमन युफक्किर फी माअकूले फयुजन्निब, मुझे ताज्जुब है उस शख्स पर जो खाने पीने की चीज़ों में फिक्र करता है, सोचता है, और जब देखता है कि ख़राब चीज़ है, सड़ी हुई चीज़ है, तो उससे इज्तनाब करता है, परहेज़ करता है, दूरी करता है, उसको फेंक देता है। कि मायूजी बतना, कहता है इसको खाऊंगा ना, रंग बदल चुका है, बू अच्छी नहीं आ रही, ज़रा सा चखा, मज़ा अच्छा नहीं है, फयूजी बतना, अगर ये खाऊंगा मेरे पेट में दर्द होगा, मैदे में तकलीफ होगी, फेंक देता है, नहीं खाता। मुझे ताज्जुब है ऐसे शख्स पर जो खाने पीने की चीज़ों में तफक्कुर और तदब्बुर करता है। वला युफक्किर फी माअकूले, लेकिन उस ग़ज़ा पर तफक्कुर नहीं करता जो इसकी अक्ल को आकर सहराब करे। फयुजन्निब मा युर्दी है, और जब ऐसे मरहले पर आए, ऐसे इल्म को हासिल करे कि जो उसके दिल में जाएगा, कल्ब में जाएगा, रूह में जाएगा, और उसके बाद उसकी रूह को ऊपर की तरफ लेकर जाएगा और उसकी रूह को बुलंदी की तरफ लेकर जाएगा। इसको जन्नत और जहन्नम की तक़सीम के वक्त ये इल्म काम आएगा, बरज़ख में ये इल्म काम आएगा। ऐसे इल्म से दूरी क्यों नहीं करता जो इसके सीने में जाकर इसको शक में मुब्तला करे। शक को छोड़कर यकीन की तरफ आओ। यकीन कहाँ मिलेगा? यकीन मिलेगा उस हस्ती के साथ कि जिसके पीछे हक चलता है, जिसके बच्चों के पीछे हक चलता है। लिहाजा आप ऐसी चीजों को जाकर देखिए कि कहां से क्या आई, किस तरह से मुहर्रम को गुजारे। मुहर्रम को गुजारना है, सैयद शुहदा की ज़ियारतों का मुताला कीजिए
کہ سید الشہداء کے بارے میں کیا فرمایا معصومین نے. زیارت عاشورہ کا مطالعہ کیجئے, زیارت امین اللہ کا, زیارت آل یاسین کا. سید الشہداء کی زیارتیں رجب کی, پہلی رجب کی زیارت ہے, نیمہ رجب کی زیارت ہے. اس کے بعد جو رجب کی زیارتوں کے بعد شعبان کی زیارت ہے, نیمہ شعبان کی. اس کے بعد ماہ مبارک پہلی شب ماہ مبارک کی زیارت ہے. پھر اس کے بعد شب قدر کی زیارت ہے, شب عید فطر کی زیارت ہے, عید فطر کے دن کی زیارت ہے, بقرعید عید قرباں کے دن کی زیارت ہے, عرفے کی زیارت ہے. یہ تمام کی تمام, اربعین کی زیارت ہے, چہلم کی زیارت ہے, زیارت وارث ہے, زیارت مطلقہ, زیارت مخصوصہ. یہ کس کے لیے ہے؟ ایک زیارت میں معصومین پوری گفتگو فرما دیتے نہیں. کسی کو مختصر زیارت کے لیے حسین کے پاس آنا ہے, مختصر زیارت پڑھ کے آئیے. کسی کو تفصیلی زیارت پڑھنی ہے, تفصیلی زیارت پڑھیے. یاد رکھیے, آپ کو حسین ابن علی کو اس طرح سے لے کر قبر میں اترنا ہے کہ جس طرح سے سیدہ نے آپ کو حسین ابن علی دیا, جس طرح سے امیر المومنین نے آپ کو حسین ابن علی دیا. یہ جو آپ استقبال کرنے جا رہے ہیں, اپنے خاندان کے کسی بزرگ کی برسی منانے نہیں جا رہے, اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھیں, بلکہ سید الشہداء کی یاد منانے جا رہے ہیں. فرق کیا ہے ہمارے اور آپ کے ان بزرگوں کو جو قبر میں دفن ہو چکے ہیں؟ نیک اعمال کی ضرورت ہے, برزخ میں مشکلات دور ہوں, عذاب کم ہو. یہاں پر ہم کو اپنے سے عذاب کو دور کرنا ہے مولا حسین کی عزاداری کر کے. کس وجہ سے فرمایا؟ عجیب جملہ ہے چھٹے امام کا, پانچویں امام کا. کون سا ایسا بچہ ہے انبیاء کا جس کی ولادت ہو, پوچھا جائے بابا حسین کہاں ہے؟ شہزادی پریشان ہو گئی. کہا ملائکہ ولادت کے بعد حسین کو دیکھنا چاہتے تھے, لہٰذا حسین اس وقت آسمانوں میں جا چکے ہیں, گھبراؤ مت, تھوڑی دیر کے بعد آ جائیں گے. میں ایک جملہ کہوں گا آپ سے, وہ جملہ یہ ہے کہ یہ ہستیاں اپنی خلقت سے پہلے عالم غیب میں تھیں. یہ ان کی ولادت ہوئی ہے تو کون سی نئی بات ہوئی ہے؟ ملائکہ ان کو دیکھ چکے ہیں. نہیں, اس روپ میں دیکھا تھا حسین کو, دوسری برکتیں تھیں. اس روپ میں دیکھیں گے آغوش سیدہ میں آنے کے بعد, دوسری برکتیں ہیں. جس ہستی کی برکتوں سے ملائکہ بے نیاز نہ ہوں, جس ہستی کی برکتوں سے ملائکہ محتاج ہوں, اس سے انسان کیسے دوری اختیار کر سکتا ہے؟ تو لہٰذا آپ کو احادیث کو دیکھنا پڑے گا. درود بھیجیں محمد علیہ محمد. ہم سید الشہداء کے سلسلے میں واقعات بہت سارے آپ سب کو پتہ ہے, علم ہے, لیکن اگر ہم آ کر احادیث کو دیکھیں تو جتنے بھی عزاداری کے درجات ہیں ان سب کے سب درجوں کا معصومین نے ذکر کیا ہے, اور ہر درجے کو ایک خاص احترام کے ساتھ, بڑی ریسپیکٹیبل وے میں, ایک بڑے ریگارڈ کے ساتھ, تکریم کے ساتھ, عزت کے ساتھ بیان کیا ہے. عزاداری کے جتنے بھی درجے ہیں وہ معصومین کی احادیث میں ملیں گے. اور اس کے بعد جو عزاداری کروائے اس کا کیا ثواب ہے, اور اس کے بعد جو عزاداری کے دوران شامل ہو اس کا کیا ثواب ہے. یہ سب باتیں ہیں کیا؟ معصوم فرمانا کیا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, دیکھو اس بات کی توقع مت رکھنا کہ تھکے ہوئے ہیں, نہیں جا سکتے, ماتم نہیں کر سکتے, گریہ نہیں کر سکتے. تعلق کو اپنے برقرار کرو سید الشہداء کے ساتھ. یہ جو میں نے آپ کے سامنے جملہ پیش کیا کہ چھٹے امام گریہ کر رہے ہیں مصلی پہ بیٹھے ہوئے, راوی آتا ہے, اس کے بعد راوی سنتا ہے, وہ جملہ شروع ہوتا ہے یا من خصنا بالسعادہ, اے ذات پروردگار تیری ذات وہ ہے کہ جس نے ہم کو سعادت, بزرگواری, بزرگی اور کریمی عطا کی. اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں امام, اور شیعوں کے لیے کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کی آسائشوں کو چھوڑ کر ہمارے پاس آتے ہیں, اور امام کے رخساروں سے آنسو بہ رہے ہیں, اور فرماتے ہیں کہ اغفر لزوار قبر ابی عبداللہ, پروردگار گناہوں کو معاف فرما دے جو ہمارے جد مولا حسین کی قبر کی زیارت کو آتے ہیں. یہ امام مناجات کے بعد دعا مانگ رہے ہیں. اب آپ درجات کو دیکھیے گا اور درجات کو سمجھیے, جتنے بھی درجات ہیں عزاداری کے. ابو عمارہ آ رہے ہیں, ہارون مکفوف, زید شحام, فضیل, کمید, دیبل, یہ تمام کے تمام شاعر آ رہے ہیں. امام فرما رہے ہیں مرثیہ پڑھو.
یہاں تک کہ ابو طالب قمی خط لکھتا ہے نوے امام کو, کہتا ہے ابن رسول اللہ, میں نے کوئی مرثیہ کہا ہے تو آپ فرمائیے کہ اجازت ہے آپ کی نہیں ہے. نوے امام نے خط میں جواب دیا کہ میرے بابا علی ابن موسیٰ رضا کی شہادت کا مرثیہ کہو اور میرا بھی مرثیہ کہو. زندہ امام کہہ رہا ہے کہ میرا بھی مرثیہ کہو. یعنی جس طرح سے امام اپنی زندگی میں نماز اور روزے کی تاکید پر اصرار کر رہے ہیں, خود فرما رہے ہیں میرا بھی مرثیہ کہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی واجب چیز ہے, کوئی ایسا فریضہ ہے کہ جس کو مومنین کو انجام دینا ہے. اور آپ اس کے بعد آ کر روایات کو دیکھیے, احادیث کو دیکھیے کہ یہ جو جس جنگل میں آپ رہ رہے ہیں غیبت کبریٰ میں, اس میں آپ کو معصومین کے ساتھ تعلق کو استوار رکھنا ہے. معصومین کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوطی کے ساتھ قائم و دائم رہے. اہم ترین چیز معصومین کے مصائب اور فضائل پر گریہ کرنا اور فضائل پر خوشی منانا. فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا, یہ آپ کو معصومین سے ملتا ہے. اگر ہم آ کر دیکھیں جب انسان عزاداری کرتا ہے, اور اس کے بعد میں اس روایت کو مکمل کروں پہلے کہ جب راوی آتا ہے اور آ کر مرثیہ پڑھتا ہے, کہا کہ چھٹے امام فرمانے سنا کہ تم مرثیہ کہتے ہو, کہا کہ جی, کہا انشد نہیں, مرثیہ سناؤ. اس سے مرثیہ سنایا. فبکا الامام, امام روئے, مرثیہ ختم ہو گیا. امام نے تھوڑی دیر بعد پھر کہا انشد نہیں اور مرثیہ سناؤ. اس نے پھر سنایا. امام نے گریہ کیا, مرثیہ ختم ہوا. انشد نہیں اور مرثیہ سناؤ. تیسری بار سنایا. 6 دفعہ امام نے فرمایا ہے اور سناؤ اور سناؤ اور سناؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اور امام گریہ کر, ابھی جب گریہ کر چکے, اب امام نے کیا فرمایا؟ کہا کہ دیکھو یا ابو عمارہ, اے ابو, شاعر کا نام ہے, یا ابا عمارہ, اے ابو عمارہ, من رسا للحسین وابکا 50 وجبت لہ الجنہ. جو مولا حسین کے لیے مرثیہ پڑھے 50 کو رلائے جنت کا مستحق ہے. من رسا للحسین وابکا 30 وجبت لہ الجنہ. جو مرثیہ پڑھے 30 کو رلائے جنت کا حقدار ہے. فرمایا من رسا للحسین وابکا ل10, جو مرثیہ پڑھے 10 کو رلائے وہ جنت کا مستحق ہے. فرمایا جو مرثیہ پڑھے اسی ایک محفل میں, امام صادق فرما رہے ہیں, جو مرثیہ پڑھے وابکا واحدا, جو کسی ایک کو رلائے جنت کا مستحق ہے. فرمایا من رسا للحسین فبکا, جو مرثیہ پڑھے اور خود روئے جنت کا مستحق ہے. پھر فرمایا من رسا للحسین فتباکا, جو امام حسین کے لیے مرثیہ پڑھے اور اس کے چہرے پر گریے کے آثار آ جائیں یہ جنت کا مستحق ہے. یعنی تمام کی تمام معیارات کو, تمام کے تمام مراحل کو, اسٹیجز کو, اسٹیپس کو, جتنی بھی ڈگری تھی, جتنے بھی لیول تھے, ان سب کو امام کنسیڈر کر کے شامل کر کے بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو حسین پر گریے کے سلسلے میں نہ سننے والوں کی تعداد کو دیکھنا, نہ اپنے کو دیکھنا. اگر کوئی نہیں ہے سننے والا, خود کمرے میں بیٹھ کر مرثیہ پڑھو, خود گریہ کرو, تمہیں مرثیہ پڑھنے والے کا بھی ثواب ملے گا, گریہ کرنے والے کا بھی ثواب ملے گا. لہذا آپ یہ بات سمجھیے اس بات کو. اور پھر اس کے بعد فرمایا من ذکر عندہ مصابنا. توجہ کیجئے, ایک کچھ روایات ہیں کہ جس کے اندر امام فرما رہے ہیں ہمارے مصائب کا ذکر کیا جائے. ایک روایات ہے کہ کچھ روایت ہے کہ جہاں پر امام حسین کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں. فرمایا من ذکر عندہ مصابنا, جس کے سامنے ہماری مصیبتوں کا ذکر کیا جائے. کسی بھی امام کے مصائب پڑھے جائیں, امام زادوں کے مصائب پڑھے جائیں, وہ امام زادے جن کے عقیدے اور عمل کو ائمہ مانتے تھے. فرمایا من ذکر عندہ مصابنا, جس کے سامنے ہماری مصیبتوں کا ذکر کیا جائے اور اس کی آنکھ سے ایک قطرہ, چھوٹا سا ننھا مدنا سا قطرہ آنسو کا نکلے, وہ جنت کا مستحق ہو گیا. مولانا یہی باتیں آپ کی گمراہ کرتی ہیں. یہ نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے, یہ واجبات سے غافل ہو جائیں گے. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ اعتراض مت کیجئے واجبات سے غافل ہوں گے یا نہیں ہوں گے. مجھے یہ بتائیے کہ میرے مولا نے کہا ہے کہ نہیں کہا. مولا نے اگر کہا ہے تو امام صادق سے زیادہ بڑے شیعہ اور مسلمان مت بنو, حیثیت میں رہو اپنی. اگر امام نے فرمایا ہے تو پھر آپ جا کر تشریح کو دیکھیے. مولانا جناب امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے, ایک شخص نے کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ,
مولا جناب امیر کھڑے ہوئے تھے، استادہ تھے، موجود تھے، کہا وہی حق تدری مل استغفار، خدا تیرا کیا کر رہا ہے تو یہ اتنی آسانی سے استغفار کہہ دیا؟ تجھے پتا بھی ہے استغفار کیا ہے؟ ان الاستغفار تقوی علی ستۃ اوجہ، استغفار کی 6 شرائط ہیں. سرکار مولا کے کلام کے ساتھ کھیل مت کیجئے. جناب امین نے فرمایا ہی نہیں ہے توبہ کی 6 شرائط ہیں. جناب امین نے فرمایا توبہ 6 طریقوں سے ہوتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے نگاہ پڑے دیکھ رہے ہیں. کیوں دیکھ رہے ہو؟ 2 نبیوں نے بنایا، تیسرے نبی نے آباد کیا. اس خانہ کعبہ میں رسول خدا کا خون دوڑ رہا ہے. حسین ابن علی کے وجود میں رسول خدا کا خون دوڑ رہا ہے. ہاں اچھا یہ بھی سنی لیجئے. اب آپ خانہ کعبہ سے محبت کو اجر رسالت قرار نہیں دیا ہے، اہل بیت سے محبت کو اجر رسالت قرار دیا. تمہارا خانہ کعبہ چھوڑ دیں، خانہ کعبہ ہے ہی اس کا جو محبت اہل بیت کرے. جناب امام سجاد نے فرمایا انا ابن مکہ و منا انا ابن زمزم و صفا، مکہ کے بیٹے ہم ہیں، منا کے بیٹے ہم ہیں، زمزم کے بیٹے ہم ہیں. تو جب محبت اہل بیت آئے گی صفا مروہ سے بھی محبت ہوگی، جب محبت اہل بیت آئے گی خانہ کعبہ سے بھی محبت ہوگی. دیکھیے آپ کو لینا کس طرح سے ہے. چابی ہے، دروازہ کھول کر جائیے، صاحب خانہ نے کہا یا فریج میں جو چیز رکھی ہے کھائیے، بستر پر سوئیے، اے سی کھولیے، ٹھنڈی ہوا کے مزے لیجیے. آپ کو جانا ہے منہ ہاتھ دھونا ہے، ٹھنڈا پانی پیجیے، چابی آپ کے پاس ہے. ہم بھی خوش ہوں گے آپ ہمارے گھر آئے، آپ بھی خوش ہوں گے کہ چابی دے کر گئے. یہ ہے طریقہ عالم غیب میں داخل ہونے کا محبت اہل بیت کے ذریعے. کچھ لوگ ہیں جو دیوار پھلانگ کے جاتے ہیں. لہٰذا اس بات کو سنیے آپ کہ کس طرح سے چھٹے امام نے فرمایا ہے. ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھو، محبت کے ساتھ گناہ جھڑ جائیں گے. سرکار یہ تو رسول خدا نے فرما دیا، یہ تو نوجوان کہیں گے نماز روزہ نہیں کر رہے، ہم تو ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھتے رہیں گے. تو ان حدیثوں پر عمل کیجئے. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ ان حدیثوں کے ساتھ مشکل یہ ہے، ان حدیثوں میں خرابی یہ ہے کہ یہاں پر اہل بیت کے نام کے ساتھ گناہ بخشے جا رہے ہیں. خوب توجہ کیجئے گا اس بات کے اوپر، ورنہ دنیا کو ہمیشہ وہ چیز بری لگتی ہے جو اہل بیت کے طفیل مل رہی ہو. اگر اہل بیت کا نام نہ ہوتا کسی کو اعتراض نہ ہوتا، لیکن کیونکہ اس میں گرامی اہل بیت ہے. اب قرآن کا کیا کیجئے گا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اور یاد رکھیے کہ رسول خدا بوسے لے رہے ہیں حسن کے حسین کے، اور جب بہت زیادہ بوسے لیے تو دیکھنے والے نے دیکھا، کہا کہ یا رسول اللہ بہت زیادہ آپ ان کے بوسے لے رہے ہیں. کہا کہ دیکھو جو ان دونوں سے محبت رکھے گا نا وہ جہنم میں نہیں جائے گا، مگر یہ کوئی ایسا گناہ کرے، کوئی ایسا گناہ کرے کہ جو خدا کو برا لگ جائے اور خدا جہنم میں ڈال دے. یہ نہیں کہا، کہ کوئی ایسا گناہ کرے کہ جو اس گناہگار کو ان دونوں کی ولایت سے نکال دے. اہل بیت کے چاہنے والوں کے درمیان گناہ کے بھی درجات ہیں. کچھ گناہ ایسے ہیں جو اہل بیت کی ولایت سے نکال دیں، اب کوئی بخشش نہیں ہو سکتی، ہو ہی نہیں سکتی، لاکھ عبادتیں کر لو. کچھ گناہ ایسے ہیں جو مرتے وقت تکلیف ہو سکتی ہے، قبر میں پہلی رات تکلیف ہو سکتی ہے، غسل کے وقت تکلیف ہو سکتی ہے، پل صراط پر اذیت ہو، میدان قیامت میں اذیت ہو. لیکن جب ولایت سے نکل گئے تو اب اذیت کے ساتھ بخشش کا بھی کوئی راستہ نہیں. لہذا گفتگو میری یہ ہو رہی تھی کہ آپ جا کر دیکھیں کہ امام صادق علیہ السلام نے کس طرح سے تمام کے تمام مصائب کے اوپر کے بارے میں گفتگو کی ہے. فرمایا کہ جس کے سامنے ہمارے مصائب کا ذکر کیا جائے، اغراء رقت آئینہ ہو، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، بہیں یا نہ بہیں، تسیل ہو، پھسل کر سلپ ہو کر رخساروں پر آئیں، گال پر آئیں، نہیں، صرف آنکھوں میں آنسو آ جائیں اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اچھا آنسو آئیں پھسل جائیں رخسار پر، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. خود امام کیسے گریہ فرماتے تھے؟ روایت کے اندر یہ ہے کہ حتیٰ اتنا گریہ فرماتے تھے کہ محاسن ریش مبارک تر ہو جاتی تھی، اتنا گریہ کرتے تھے. یہ امام کے بارے میں، یہ معصومین کے بارے میں. اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہم
پروردگار عالم رحم اللہ وجوہن تغیرت من اجل حسین، خدا ان چہروں پر رحم فرمائے جو مولا حسین کی وجہ سے متغیر ہو چکے ہیں. نوجوان سے پوچھئے تمہارا چہرہ جھلس گیا ہے کیا دھوپ میں ذرا کچھ زیادہ گھوم رہے ہو؟ نہیں مولانا، مسئلہ یہ تھا کہ سبیل تھی اور مجلس تھی، ماتم تھا، اس وجہ سے. تو امام صادق کی دعا اس نوجوان کے چہرے کے ساتھ شامل ہو گئی. ارے مولانا یہ تو ماتم کر رہا تھا، نوحہ پڑھ رہا تھا، میں تو مولانا وہ پول پہ کھمبے سے تار کھینچ رہا تھا پورے دن لاؤڈ اسپیکر کے. امام حسین کے لیے تھا کہ نہیں تھا؟ تھا. تو اس وجہ سے چہرہ جھلسا ہے. الیکٹریشن ہو؟ ہاں. تمہارے چہرے پر بھی امام صادق کی دعا ہے. مولانا ہم نے تو کچھ بھی کام نہیں کیا، ہم سبیل پہ کھڑے ہوئے تھے، بس کوئی پانی پینے بھی نہیں آیا. تو آپ نے روایت پڑھی تھی کہ پانی پلانے کا ثواب ہے، کوئی پینے نہیں آیا تو ثواب تو ملا ہی نہیں. کھڑے ہوئے تھے، ہاں. دھوپ تھی جی، تھکاوٹ تھی ہاں، پریشانی تھی، مولا کا تصور تھا ہاں، کوئی پانی پیے نہ پیے. منتصب ہو جاؤ اس گھر کے دروازے سے لے کر، خود جو سید الشہداء کا ذوالجناح ہے اس سے لے کر، اس گھر کی کنیز سے لے کر، ایران سے آئے ہوئے سلمان فارسی سے لے کر، تمام کی تمام وہ چیزیں. سرکار دریائے فرات کا کیا تعلق ہے سید الشہداء سے آپ کے سامنے؟ فرات کے بارے میں روایات پڑھیے جا کر. خود قبر کربلا کی مٹی کا کیا تعلق ہے جا کر پڑھیے. اور پھر سید الشہداء کو سمجھیے ساتھیوں کے ذریعے. ساتھیوں کے ذریعے کس طرح سے سمجھیے؟ جب آپ کربلا جاتے ہیں اور ساتھیوں کی قبر پر گنج شہیدہ میں جاتے ہیں کہ پائے مبارک کی طرف میں سید الشہداء کے ساتھیوں کی قبر ہے، وہاں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم. مولانا امام حسین تو پاک و پاکیزہ ہیں، امام حسین تک مت جاؤ، بہت دور کی بات ہے. ساتھیوں کو دیکھو آ کر، اے شہداء کربلا یہاں کون ہے؟ حبشی غلام جون بھی ہے، زہیر قین بھی ہے جو کچھ ہفتے پہلے آیا ہے، حر بھی ہے جو صبح کو آیا ہے. اب میں حر سے آگے کیا بات کروں؟ یعنی وہاں نہیں ہے، بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، وہاں پر نہیں ہے جناب حر. جناب حر کربلا سے باہر ہیں لیکن ہے تو انصار سید الشہداء میں، لہٰذا وہاں پر ہیں. آپ یہ جملہ پڑھتے ہیں جا کر، اے شہداء کربلا آپ پاک ہوئے اور وہ زمین بھی پاک ہوئی جہاں آپ دفن ہوئے. خوب توجہ کیجئے گا. کوئی کہے کہ مولانا یہ تو کربلا کی زمین ہے، مولا حسین کا حرم ہے، پاک ہے. زیارت کریے، وہ زمین پاک ہے جہاں آپ دفن ہوئے. یعنی مولا حسین کی طہارت تک تم نہیں پہنچ سکتے. دیکھو زیارت کیا فرما رہی ہے، یہ جہاں پر دفن ہوئے وہ بھی پاک زمین اور یہ بھی پاک. یعنی یہ جو گنج شہیداں کی زمین کی طہارت ہے یہ امام حسین کی چاہت کی وجہ سے ان کو نصیب ہوئی ہے. جس کے ساتھیوں کے دل میں چاہت آئے مولا حسین کی تو اس زمین کو وہ پاک کر دیں، خود بھی پاک ہو جائیں. تو اب آپ جا کر سید الشہداء کے بارے میں کیا کہیں گے؟ درود پڑھیے محمد آل محمد. ایک اور چیز جو میں یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں بتانا، استقبال محرم ہے، مانا تابوت، ذوالجناح، جھولا، علم، مشکیزہ، کتنا پیسہ ضائع ہوتا ہے؟ ضائع ہوتا ہے جی. آپ مت بنائیے، وہ چاہ رہا ہے اپنا پیسہ ضائع کرنا، آپ کو تکلیف ہے. پہلے تو میری اپنی سوچ کے حساب سے یہ جواب ہے. آپ سے کس نے کہا ہے؟ امام حسین نے نعوذ باللہ کہا ہے، کسی عالم نے کہا ہے. مت کیجئے. آپ بہت ہیں علم نکالنے والے، پریشان مت کیجئے. یہ جب آپ اپنا پیسہ بچائیں گے نا جا کر، یہ جا کر خرچیے انہوں نے اسی تمام اپنے خرچوں میں جہاں پر آپ خرچ کر رہے ہیں. تو پہلی بات تو یہ، تو ان کو تو جن کو ضائع ہو رہا ہے ان سے میں کہتا ہوں مت ضائع کیجئے. آپ بل واللہ بخدا اگر آپ سمجھے ضائع ہو رہا ہے مت کیجئے. آپ کیا نماز پڑھ رہا ہوں بیکار ہے، مت پڑھیے. خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. یقین کیجئے امام حسین تو چھوڑ دیجئے، امام حسین کے غلاموں کو چھوڑ دیجئے. امام حسین کے غلاموں کے جو غلاموں کے غلام ہیں نا ان پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑا. اگر آپ نہ علم نکالے نہ ذوالجناح نکالے کوئی فرق نہیں پڑا. مت نکالیے، اپنے پیسوں کو اپنے پاس رکھیے، اچھے کاموں میں لگائیے. اب نوجوان جو اب یہ اچھے کاموں میں جو لگائیے، آپ سمجھتے ہیں کس معنوں میں میں نے کہا. نوجوان پوچھتے ہیں مولانا علم، ذوالجناح، تابوت، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بدلے ہم امام حسین کے خطبے سنائیں، اقوال سنائیں تو یہ بہتر نہیں ہوگا؟ مجھے بتائیے کہ آپ کا چھٹا امام
آپ کا چوتھا امام، آپ کا پانچواں امام، آپ کا ساتواں امام، آپ کا آٹھواں امام، آپ کا نواں، دسواں، گیارہواں امام، آپ کے آئمہ، آپ کے علماء، آپ کے مراجع جب ایام محرم آتے ہیں تو کہتے ہیں آؤ ہم کو امام حسین کے اقوال سناؤ، یا کہتے ہیں مصائب پڑھ کر سناؤ؟ کیا کہتے ہیں؟ اتنی شدید پابندی لگائی ہوئی ہے کہ عاشور کے دن قصیدہ بھی نہ سنانا، ہم کو مصائب کے اشعار سناؤ۔ کیا فرمایا آٹھویں امام نے ساتویں امام کے بارے میں کہ میرے بابا کانا ابھی اذا دخل شہر المحرم، جب محرم کا مہینہ آتا تھا، لا یرا ضاحکن، تو میرے بابا کو کوئی ہنستا ہوا نہیں دیکھتا تھا۔ وَإِذَا كَانَ الْعَاشِرُ مِنَ الْمُحَرَّمِ، اور جب 10ویں کا دن آتا تھا، کانا یوم حزنہ و مصیبتہ و بکائہ، 10ویں کا دن میرے بابا کی مصیبت، غم اور ماتم کا دن ہوتا تھا۔ تو یہ بات آپ اس کو سمجھیے کہ عاشور کے دن آپ کو کس طرح سے عاشور کا دن منانا ہے۔ لیکن سوالات ہیں تو میں ان سوالات کا جواب دے دوں۔ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ کہ دنیا بہت دیر میں ویژوالائز کرنے پر آئی کہ کس طرح سے ان چیزوں کو کہ جو گزر گئی ہیں ویژوالائز کیا جائے۔ پینٹنگز بنائی گئی، اس کے بعد کیمرہ ایجاد ہوا، تصویریں آئیں اور آپ کو دکھایا گیا یہ چیز اس طرح سے تھی۔ ہم اپنے بچوں کو کس طرح سے ویژوالائز کر کے بتائیں کہ علم یہ تھا، مشکیزہ یہ تھا، ہم نہ بھی بتائیں، ہم اپنے بچوں کے ذہن میں سوالات پیدا کرنے چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی جانب نشاندہی کرنا چاہتے ہیں۔ ہم دنیا کو نہیں کچھ بتانا چاہتے، سرکار دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ پوری کی پوری یہ 6-7 ارب کی آبادی مولا حسین کو نہ مانے، ایک ماننے والا ہو کافی ہے۔ خوب توجہ، ہم دنیا کو نہیں بتانا، ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہے سب سے پہلے۔ دنیا کو کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بتانا چاہتے ہیں کہ علم کس سے تعلق ہے، مشکیزہ آویزہ کیوں کرتے ہیں، ذوالجناح پر تیر کیوں لگاتے ہیں، سرخ رنگ کیوں چھڑکتے ہیں، تابوت کس کا نکلتا ہے، امامہ کیوں باندھتے ہیں اس کے اوپر، جھولے کا فلسفہ کیا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں ریچولز ہیں، رسومات ہیں۔ چھوڑیے ان کو، ریچولز اور رسومات جب ڈیپلی روٹڈ ہوں آپ کے دین میں تو یہ سمپلی ریچولز نہیں ہیں، بلکہ یہ آپ کو آپ کے دین تک لے کر جاتی ہیں۔ سید الشہداء کے 6 مہینے کے بچے کا خون، اس خون کا غم آپ کے دل میں رہے جھولا دیکھ کر۔ اور میں یہاں بتا دوں بات آپ کو، اس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ، ان کی شکلیں دیکھ رہا ہوں کہ جن کے پاس، جن کے گھر میں جھولے ہیں، اور کتنی محال اور ناممکن دعائیں اس لکڑی کے بے جان جھولے پر آ کر پوری ہوئی ہیں۔ اور کس نے مانگی ہے دعا؟ جس کو پتہ ہی نہیں کہ علی اصغر تھا کون۔ وہ شہزادہ سب کو جانتا ہے عالم غیب سے کہ کون کیسے آ رہا ہے۔ تو لہذا یہ جو علم ہے، یہ ذوالجناح ہے، یہ تابوت ہے، اس کا پورا اپنا ایک بڑا گہرا فلسفہ ہے، کس طرح سے ان غموں کے ساتھ جڑے رہو، ان غموں کے ساتھ جوڑنا۔ لہٰذا یہ امام موسیٰ کاظم کے بارے میں فرمایا 8ویں امام نے۔ اور ریان ابن شبیب جب آتا ہے، ریان ابن شبیب کس کے پاس؟ امام رضا کے پاس۔ تو امام فرماتے ہیں آج جانتے ہو کون سا دن ہے؟ جی پہلی محرم کا دن ہے۔ کہا کیا اصائم انت، روزہ ہے تمہارا؟ کہا نہیں اپنا رسول۔ کہا کہ آج کے دن روزہ رکھنا ہے؟ کیوں رکھنا ہے؟ فرمایا یہ وہی دن ہے جب زکریا نے روزہ رکھا تو فہو قائم یصلی فی المحراب نادت الملائکہ، ملائکہ پکارے اور زکریا کو یحییٰ کی ولادت کی خوشخبری دی۔ لہٰذا جو مومن بھی پہلی محرم کے دن روزہ رکھے گا اور خدا سے دعا کرے گا، جس طرح سے خدا نے زکریا کی دعا کو مستجاب کیا اور سنا اور دعا کا جواب دیا، اس طرح سے اس مومن کو اس کی دعا کا جواب ملے گا۔ امام نے یہ بتایا اور اس کے بعد فرمایا کہ کانوا اہل الجاہلیہ یحرمون الظلم والقتال فیما مضی، جو جاہلیت کے لوگ تھے وہ اس مہینے کا احترام کرتے تھے۔ کس مہینے کا؟ محرم کے مہینے کا۔ اور ظلم اور قتال نہیں کرتے تھے۔ تلواریں چل رہی ہیں، شام کا وقت ہوا، محرم کا چاند دکھا، دونوں لشکر عرب کے جاہل تھے، مسلمان نہیں تھے، تلواریں زمین پر رکھ دیتے تھے محرم کا چاند دیکھ کر۔ وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ، لیکن اس آخری نبی کی امت نے ما عرفت حق هذا الشہر وما عرفت حق نبیہا، نہ اپنے نبی کے حق کو مانے نہ اب اس مہینے کے حق کو۔ جاہلیت کے لوگ سمجھتے تھے اس مہینے کی حرمت اور عزت کو، لیکن نبی کی امت نے اس مہینے کا احترام نہ کیا۔ قتلو، اپنے نبی کے بیٹے کو قتل کیا، سبوا عیالہ وانتہبوا ثقلہ، مال کو لوٹا اور خواتین کو اسیر بنایا۔ دیکھیے یہ جو امام رضا کے 3 جملے ہیں نا، یہ 3 جملے نہیں ہیں، یہ دشمنان سید الشہداء کیا
पूरा तारुफनामा है कि बुग़्ज़ किस हद तक इनके दिलों में था। जब तुमने हुसैन को कत्ल कर लिया, अब औरतों से क्या लेने आए हो जो इनको कैदी बना रहे हो? अगर औरतों को कैदी बना लिया तो इनके घर का सामान क्यों लूट रहे हो? फरमाया तमाम चीजें। और उसके बाद इमाम ने फरमाया 8 जुमले फरमाए जहां पर इमाम हुसैन के कातिल पर लानत करने का हुक्म दिया, 18 बनी हाशिम की फजीलतों को बताया। उसके बाद कहा कि देखो हमारे साथ रहना दुनिया और आखिरत में, हमारी विलायत को थाम कर रहना, क्योंकि जो जिससे मोहब्बत करेगा खुदा उसको क़यामत में उसके साथ महशूर करेगा। हत्ता अगर कोई शख्स किसी पत्थर से मोहब्बत करेगा खुदा उसको क़यामत में उस पत्थर के साथ महशूर करेगा। कहा देखो जब भी तुम्हें याद आए हुसैन इब्न अली के साथी, तुम्हें याद आए, तुम्हारी ख्वाहिश हो कि तुम भी उस सवाब में शरीक हो जाओ कि जो सवाब हुसैन के साथियों को मिला। हुर से सिलसिला शुरू हुआ है शहादत का, अली असगर अबुल फजल अब्बास पर खत्म हुआ है। यानी इमाम रजा फरमा रहे इंसर रका अन यकून लका सवाब मन इस्तुशहिद मअल हुसैन। तो कुल्लमा ज़करतहुम, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हें हुसैन के साथ जो शहीद हुए उनको जो सवाब मिला उसमें तुम भी शरीक हो जाओ, तो जब भी याद करना कहना या लैतनी कुन्तु मअहुम, काश मैं उनके साथ होता तो मुझे सवाब मिलता। यानी इमाम रजा क्या फरमा रहे हैं, हुसैन इब्न अली के साथियों के बाद कोई जितनी मजलूमियत के साथ मर जाए इस लायक भी नहीं कि तुम उसे याद कर कर ये जुमला कहो। सिर्फ और सिर्फ हुसैन के साथ शहीद होने वाले ऐसे हैं कि जिनके लिए याद करो तुम्हें सवाब मिलेगा। फरमाया अगर तुम चाहते हो कि तुम तौबा करके गुनाहों की मग़फ़िरत पाकर मौत आए तो इमाम हुसैन को याद करते रहना, ज़ियारत करते रहना इमाम हुसैन की। और फिर फरमाया देखो अगर तुम चाहते हो कि हमारे साथ रहो तो इमाम हुसैन के कातिल पर लानत करते रहना। और फिर फरमाया इन कुन्ता बाक़ियन लशय्यिन फब्की अलल हुसैन, किसी भी चीज पर अगर रोना चाहते हो तो देखो हुसैन पर गिरिया करना। यानी क्या मतलब, यानी जितनी भी दर्दनाक कोई चीज हो हुसैन पर गिरिया एक अलग हैसियत रखता है। पहला जुमला मैं आपके सामने कहूं और अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं। जब इमाम किसी चीज को बताएं इसका मतलब इमाम चाह रहे हैं कि उनके शियों तक ये बात पहुंचे। इमाम रजा ने जब ये जुमला फरमाया कि मुहर्रम में क्या हुआ तो एक अजीब जुमला फरमाया, क्या कि देखो इस उम्मत ने अपने नबी के नवासे को कत्ल किया, तो देखो जब भी रोना किसी भी शय पर तो हुसैन पर रोना। मौला हुसैन में क्या खास बात है? इमाम रजा ने एक हकीकत पर से पर्दा उठाया, फरमाया कि इन्नल हुसैन ज़ुबिहा कमा युज़बहुल कब्श, हमारे जद को इस तरह से कत्ल किया गया कि जिस तरह से कसाई जानवर को कत्ल करता है, किसी दुम्बे को कत्ल किया जाता है ना, उस तरह से कत्ल किया जाता है। यानी ये अजीब इमाम रजा के दिल पर एक चोट नहीं है, नेजा लगा हुआ है। आप समझते हैं इस जुमले का माना? आपको याद है ना, चौथे इमाम जा रहे हैं मदीने की गली से, एक कसाब ने दुम्बे को गिराया जमीन पर, उसके गर्दन पर छुरी फेंकी। इमाम ने पूछा कि भाई क्या तूने इसको पानी दिया था? कहा कि मौला आपके नाना की उम्मत है, पानी देकर ज़िबा करते हैं। मैं इमाम रजा की बारगाह में दोनों हाथों को जोड़कर एक जुमला कहूं, मैं कहूं यब्न रसूलुल्लाह, उस तरह से भी इस उम्मत ने ज़िबा नहीं किया जिस तरह से दुम्बे को ज़िबा किया जाता है। आपके नाना की उम्मत पानी देकर ज़िबा करती है। मौला हुसैन को जब ज़िबा किया गया है, सूखा गला था, लब खुश्क थे, ज़बान खुश्क थी। जिब्राइल का जुमला है आदम के लिए कि जब हुसैन घोड़े से जमीन पर गिरेगा प्यास की शिद्दत ऐसी होगी कि मौला हुसैन को कुछ नहीं दिखेगा। बस एक दफा जब घोड़े से जमीन पर गिरे, मैं कहूंगा है इमाम रजा, दूसरा फर्क यह है कि जब आपके जद घोड़े से जमीन पर गिरे, मक्तल के अल्फाज हैं फक़स्सम नज़रा, मौला ने अपनी निगाहों को तकसीम किया। एक निगाह से लश्कर को देखते हैं, दूसरी निगाह से खेमे को देखते हैं। सबब यह था कि अब खेमों में कोई मर्द न था जो सैदानियों की हिफाजत करता। अला क़द क़ुतिल अल हुसैन बिक। अल्लाहुम्मा कुल वलिय्यिक अल हुज्जत इब्न अल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हादिहि अस्सअह व फी कुल्लि सअह वलिय्यन व हफ़ीज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्दक तवअा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। पालने वाले
اس امام باڑے کے منتظمین کو جنہوں نے اس فرش اعضا کو بچھایا ہے، جو مومنین مومنات یہاں موجود ہیں، جو گھروں میں بیٹھ کر جس دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے اس کی تعمیر کی، ان سب کی نیک اور توفیقات میں اضافہ فرما، سید الشہداء کی بارگاہ میں اس خدمت کو قبول فرما، اور جو دنیا سے چلے گئے ان کو سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما، حضرت حجت کی بارگاہ میں اس مسجد کو شرف قبولیت سے مزین فرما، مولا کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما، جس نے مجھ سے آپ سے دعا کی درخواست کی ہے پروردگار اس کی دعاؤں کو قبول فرما، سو سلام نوحہ مرثیہ پڑھنے والے جو حضرات جا چکے ہیں ان کو سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما، اور جو زندہ ہیں ان کو صحت سلامتی طول عمر کے ساتھ افتخار اور سربلندی کے ساتھ زندگی میں برکت عطا فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود پڑھ دیجیے۔ یا حسین 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 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے، چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے، چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے، چلو حسین تمہیں حسین تمہیں صدائے فاطمہ زہرا لگد سے آتی ہے، چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی 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 ہے۔ طواف کرتا تھا جس گھر کا خانہ کعبہ، طواف کرتا تھا جس گھر کا خانہ کے غازیوں کی جماعت وہ گھر جلاتی ہے، چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے، چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے، چلو حسین تمہیں کربلا چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے، قدم حسین اٹھاتے گئے سوئے کرب و بلا، قدم حسین اٹھاتے گئے سوئے کرب و بلا، قدم سے لپیٹی ہوئی کا ناد جاتی ہے، چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے، چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے، چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے، چلو حسین تمہیں بتائے
ہے ماہ محرم یہ کون بی بی ہے بتا ہے ماہ محرم یہ کون بی بی ہے جو بال کھول کے بس چاند دیکھے جاتی ہے چلو حسین حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے یہ کون بی بی ہے اور کس کی راہ تکتی ہے یہ کون بی بی ہے اور کس کی راہ تکتی نہ موت آتی ہے اس کو نہ نیند آتی ہے چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے چلو حسین تمہیں خبر ہے شام غریباں تیرے اندھیرے کو خبر ہے شام غریباں تیرے اندھیرے کو نبی کے روضے پہ صبرا دیے جلاتی ہے چلو حسین حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلند ترین صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیین السلام علیکہ یا ابن فاطمة الزہراء سیدت نساء العالمین السلام علیکہ والا جدک و ابیک السلام علیکہ والا امک و اخیک السلام علیکہ والا ولدیک الشہیدین علیین والا اخیک ابو الفضل العباس یا ابن امیر المومنین السلام علیکہ یا زینب الکبریٰ ام المصائب السلام علیکم جمیعاً شہداء کربلا واسیران کربلا ورحمت اللہ وبرکاتہ
السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمس الشموس وانیس النفوس، السلام علیک یا سلطان یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا، روحی و جسمی لک الفداء ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا صاحب عز والزمان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا امام الانس والجان، الامان الامان الامان، اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک ورحمت اللہ وبرکاتہ۔